باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون who's watching this video. میں نے یہ ویڈیو آج اس لیے بنائی ہے کیونکہ اگر آپ میری پریویس ویڈیو دیکھیں تو میں نے عظمیٰ خان صاحبہ سے یہ بات کی تھی کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، توبہ کر لیں اور اس بات کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ کے سوا آپ کو کوئی اس کا بہترین بدلہ نہیں دے سکتا اگر آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے. لیکن ہوا وہی جو میں نے کہا تھا کہ میری بہن آپ کی امیج اتنی خراب ہو چکی ہے. اگر آپ میری پریویس ویڈیو جنہوں نے نہیں دیکھی ہو پلیز دیکھیں. آج میں آتی ہوں اپنی اس ویڈیو پہ کہ مجھے بہت افسوس ہوا وقار زکا صاحب پہ کہ انہوں نے جس طریقے سے یو ٹرن لیا ہے. کہاں تو وہ مظلوم کو بتا رہے تھے کہ جی ہم نے تو جی یہ کرنا ہے، اور آپ نے پتہ ہے آپ کو وقار زکا کا میرے بھائی شاید آپ نے پیسے کھا لیے ہوں گے، یا تو آپ کو پلاٹ کی آفر ہو گئی ہوگی یا کچھ آپ کو پیسہ مل گیا ہوگا. تو پیسہ بڑی شے ہے جی. میں تو کسی کو بھی اس وقت بات نہیں کروں گی. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ آپ کو انصاف ملنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، حسن خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی بھی ویڈیو آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے وہ پریشان ہو رہے ہیں. ان کا گھر ڈسٹرب ہو گیا، ان کے جو بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں، ظاہر سی بات ہے انسان کے اوپر اس قسم کے اگر الزام لگیں گے تو وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو میری بہن آپ کو سمجھ نہیں آئی ابھی تک کہ یہ لوگ آپ کو یوز کر رہے ہیں. آپ کو یوز کر کے وقار زکا نے اپنی ریٹنگ بڑھائی، ریٹنگ بڑھانے کے بعد اپنی بولی بڑھائی اور آج وہ کھا لیا انہوں نے. اور وقار زکا صاحب میں تو آپ پہ حیران ہو گئی کہ آپ کہتے ہیں جی ہم پروسٹیٹیوٹ کو وہ نہیں کریں گے، اور جو لوگ عظمیٰ خان جیسی لڑکیوں کو سپورٹ کریں گے تو آپ پروسٹیٹیوٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ جو ہیں وہ متیرہ کے ساتھ تو آپ شو کر رہے ہوتے ہیں. متیرہ کیا ہے دنیا کو پتہ ہے، متیرہ کیا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میں کسی کو بولنا نہیں چاہ رہی لیکن مجھے ریفرنس دینا پڑے گا، مجھے ریفرنس دینا پڑے گا. آپ کس انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں؟ میں اپنے یہ شوبز کے علاوہ کتنے لوگوں کو، اقرار الحسن صاحب نے ایک آفس میں جاب کرنے والی لڑکیوں کو کتنے ایسے کیسز ہیں جو ان کو ہراساں کیا، جو ان کو یہ بولا گیا کہ جی آپ آفس میں جاب کر رہی ہیں، پرسنل سیکریٹری ہیں، آپ کو میرے ساتھ یہ کرنا پڑے گا تو میں آپ کو یہ تنخواہ دوں گا. یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو شو آیا تھا اقرار صاحب کا. تو شو بس کو تو آپ رہنے دیں نا، شو بس کے تو ہر چیز سامنے ہے. لیکن جو ہمارے ملک میں جو لڑکیاں جابز کرتی ہیں، چاہے وہ فیکٹری کے اندر جو دھاگے کاٹتی ہیں نا، وہاں بھی ہیریسمنٹ ہوتی ہے. وہاں بھی اگر جو اللہ سے نہیں ڈرتی نا جو عورت، وہ سیکریفائز کر لیتی ہے کہ چلیں یار میرا آگے مجھے یہ کامیاب کر دے گا بندہ، اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ تو مجھے فیکٹری سے نکال دے گا. ایسے کتنے کیسز ہیں میرے اپنے پرسنل جاننے والوں نے مجھے بتایا ہے. ٹھیک ہے جناب، 12,000 روپے ابھی جو حکومت نے دیے، اب حکومت نے تو اپنا کام کر دیا نا، لیکن کچھ ایسی ایک خاتون کے ساتھ کیس ہوا ہے کہ جی وہ غریب عورت تھی، وہ گئی ہے، اس نے کہا نہیں یہ ہے وہ ہے، تم اندر آ جاؤ تو میں تمہیں دے دیتا ہوں. کتنی بری بات ہے. تو یہاں کون کر رہا ہے اصل؟ تو جی مرد کو آپ سدھاریں پہلے. اگر مرد شریف ہو جائے مجال نہیں ہے کسی عورت کی کچھ کرے، اور اگر عورت شریف ہو جائے تو مجال نہیں ہے کہ مرد آپ کو ایک رکھ کے منہ کے اوپر تھپڑ آپ دیں. ایسی کڑیوں میں آپ ایسے تو لڑکیوں کو لیتے ہی نہیں ہیں بغیر، اور آپ تو سیدھا سیدھا کھل کے بولتے ہیں، بغیر اس کے آڈیشن آپ پاس ہی نہیں کرتے. ساری لڑکیاں کوئی ایک بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کوئی شریف عورت نے کام کیا ہو. ٹھیک ہے، ہمارے انڈسٹری میں بھی اچھے برے مکس قسم کے مرد ہیں. ہماری بھی یہ جو شوبز انڈسٹری ہے اس میں بھی اچھے برے ڈائریکٹرز ہیں، لیکن میجورٹی بروں کی ہے. اگر مرد آفر نہ کرے تو کوئی لڑکی کیوں کرے گی بھائی؟ اگر کوئی لڑکی فری بھی ہو رہی ہے تو مرد کے لیے بھی تو کہا ہے نا کہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں. قرآن پاک میں تو ایکولی دونوں کو بولا ہے. ٹھیک ہے، کسی ایک کو ڈھیل نہیں دی. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو آفر کی جاتی ہیں. جو شریف عورتیں ہوتی ہیں منہ پہ کس کے تھپڑ لگاتی ہیں، اس کے بعد آپ انہیں کبھی سائن ہی نہیں کرتے، بلکہ آپ کاٹتے ہیں کہ نہیں 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 اس بندی کو بھائی سائن نہیں کرنا، اس بندی کو کاسٹ نہیں کرنا، یہ ایسی ہے، بدتمیز ہے. اس کو بدتمیز مشہور کر دیا جاتا ہے. جو آپ کے باتوں میں آ جائے وہ بہت اچھی ہیں. وقار زکا صاحب آپ کی تو اپنی کچھ لیکس ہوئی تھیں، شاید لوگ بھول جاتے ہیں نا ہمارے یہاں کتنی آپ کی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں لڑکیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک لڑکی نے بھی، آپ کیونکہ آپ مرد ہیں آپ کے لیے لوگ بھول جاتے ہیں. وینا ملک بھارت ملک میں جا کے ننگی ہو گئیں، پوری کی پوری ننگی ہو گئیں، پھر دوپٹے پہن لیے، پھر وہ دبئی چلی گئیں، پھر وہ سارا کچھ ہو گیا. پھر وہ مولانا صاحب بھی یہی سمجھے بیچارے کہ شاید یہ رائے راست پہ آ گئی اور میں کامیاب ہو گیا. لیکن وہ واپس آ کے انہوں نے جب دیکھا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو انہوں نے اپنے دوپٹے اتار دیے. آج وہ پھر وہ اسی طرح پینٹ شرٹ اور ساڑیاں اور ہر قسم کے لباس میں اب وہ نظر آ رہی ہیں. تو آپ کو نہیں پتا وہ کیا کر کے آئی ہیں وقار زکا صاحب؟ آپ ان کے سامنے تو آپ ان کے ساتھ تو کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو اتنی باتیں کرنی ہیں
تو آپ پھر یہ فیلڈ چھوڑ دیں نا, یہ فیلڈ چھوڑ دیں. جو شریف آدمی ہوتا ہے نا وہ فیلڈ چھوڑ دیتا ہے, وہ کنارے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس فیلڈ میں کیا کچھ نہیں ہوتا, سارا کچھ پتہ ہے. میں نام لے کے بات نہیں کرنا چاہ رہی, کیوں؟ کیونکہ یہ غیبت کے زمرے میں بھی آ جائے گا, اور میری ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کا بھی نام لوں, ورنہ ایک ایک کو میں ایسا ننگا کروں کہ آپ لوگوں کو سمجھ لگ جائے کہ کون جتنے شرفیہ بنے ہوئے ہیں یا بنی نہیں ہیں, ان سب کا مجھے بھی پتہ ہے. لیکن انسان اس لیے اس طرح نہ کریں اگر وہ لڑکیاں ہیں. میری یہ رائے ہے یا میری یہ سوچ ہے کہ کبھی بھی آپ کسی کو انگلی نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے نا, ایک انگلی ادھر کریں گے 3 اپنی طرف آتی ہیں. مت بولیں, یہ اللہ کا اور اس بندیوں کا یا اس آدمی کا اپنا اس کا فعل ہے. میرا مقصد صرف یہ تھا کہ بی بی آپ چپ ہو جائیں, کیونکہ آپ کی امیج خراب ہو چکی ہے. آپ جہاں بھی جا کے کھڑی ہوں گی لوگ آپ کو اس نظر سے دیکھیں گے. آج وہی وقار زکا ہے جو اتنی باتیں کر رہا تھا یہ تو مظلوم ہے کہ وہ مظلوم ہیں اور عظمیٰ کے ساتھ جی غلط ہوا ہے, وہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے, اور اس کے بعد آج ہی آپ نے اس کو پروسٹیٹیوٹ کہہ دیا. میں تو حیران ہو گئی آپ کی یہ بات سن کے. اور مجھے بہت ہی, اور مجھے تو کسی نے آپ کی ویڈیو شیئر کی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جس طریقے سے ایک عورت ہو کے جرأت دکھائی, بولا اور سیدھا کھڑا بات کی. وقار زکا کی ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ کیسے اس نے یو ٹرن لیا. مجھے بہت افسوس ہوا آپ کے اوپر. آپ تو سب سے پہلے آپ جن لڑکیوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کیا ہیں, آپ کو نہیں پتا وہ کیا کرتی ہیں. وقار زکا صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کسی اور کو کہ جی آپ چیک اینڈ بیلنس کریں, بھائی آدھے سے زیادہ تو شوبز میں آدھے سے زیادہ تو کیپ ہیں, رکھیلے ہیں, باہر جاتی ہیں, گھومتی ہیں, پھرتی ہیں, میں نے یہ برانڈ پہنا ہوا ہے, میں نے یہ پرس لیا ہوا, آدھے سے زیادہ تو ہی ہیں. اور جو شریف ہیں وہ ٹاپ تک آتی ہی نہیں, وہ ٹاپ تک ہی نہیں آتی. جو الٹی سیدھی ہیں وہ راتوں رات ہیروئنیں بن جاتی ہیں, نام ہو جاتا ہے ان کا. اگر ماں کے کیریکٹر میں بھی ہیں تو بھی وہ جی دھڑا دھڑ انہیں کیریکٹرز مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, شریف عورتوں کو چھوٹے موٹے سپورٹنگ کیریکٹرز دیے جاتے ہیں. وہ اللہ کی طرف سے لک ہوتی ہے کہ کوئی ایک پلے میں ان کا ایک ایکٹنگ کلک ہو جائے, وہ ان کی اپنی محنت اور اللہ کا کرم ہوتا ہے. باقی تو آپ لوگ تو کسی کو جینے نہ دیں, آپ تو شریف عورت کو رہنے ہی نہیں دیتے. تو آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ جی ہم جو ہیں جو عظمیٰ اور ان کو سپورٹ کرے گا سمجھ لیں پروسٹیٹیوٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. ارے آپ تو خود ایسے ہی ہیں, آپ خود کیا ہیں, آپ کے بارے میں کیا مشہور ہے فیلڈ میں, اب میں کیا بولوں آپ کو. ٹھیک ہے, لوگ آپ کو کہتے ہیں وقار زکا تو پمپ ہے. تو یہ باتیں آپ نہ کریں نا, آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں. آپ کو پیسے مل گئے, آپ چپ ہو جاتے, آپ چپ ہو جائیں, آپ سائڈ ہو جائیں. پیسے ہی آپ کو اس بات کے ملے کہ وقار زکا تم نے یہ بات اچھالنی ہے کہ یہ پروسٹیٹیوٹ ہیں, ان کو اور گندا کرنا ہے تاکہ انہیں فیلڈ میں کام بھی نہ ملے, ان عورتوں سے کوئی شادیاں بھی نہ کریں. میں یہ جو لڑکی ہے نا عظمیٰ خان, ان کا نام خوشی ہے, خوشی. ٹھیک ہے, اور یہ بہت پرانی ہے, یہ بہت پہلے سے فیلڈ میں ہیں, جب یہ ایک سانولے کلر کی ہوتی تھی اور انہوں نے وائٹننگ کی انجیکشن لگوا کے تو اپنے آپ کو گورا کیا ہے. ٹھیک, وقار زکا صاحب آپ اللہ سے ڈریں. اللہ کی رسی بڑی دراز ہوتی ہے, جب کھینچتے ہیں نا اللہ پاک تو بہت بری طریقے سے انسان پلٹ کے گرتا ہے. آزمائش صرف ان لڑکیوں کی یا اس کی بیوی کی یا اس مرد کی نہیں تھی, آزمائش ہم جیسے لوگوں کی بھی ہے جو حق اور سچ کی بات نہ کریں. ٹھیک ہے, اور آپ کی بھی آزمائش ہو رہی ہے وقار زکا صاحب کہ پہلے آپ نے ان لڑکیوں کو یوز کیا, آج آپ کو جب پیسہ مل گیا کہ جی ان کو اور بدنام کرو, تو یہ بھی آپ کی آزمائش ہے. تو اللہ سے ڈریں اور اللہ کو راضی کریں, آپ بھی, میں بھی, اور ہم سب. ٹھیک ہے نا, اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کی بھی بہن بیٹی. اللہ نے کہا ہے کہ پردے ڈالو, پردے ڈالو. ابھی بھی میں نے بہت لوگوں پہ پردے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے تم پردے ڈالو گے تو میں آخرت کے دن تم پہ پردے رکھوں گا. تو پردے ڈالنا سیکھیے, اس طرح کی باتیں نہ کریں. کہہ رہے ہیں کہ جی پروسٹیٹیوٹ, یہ جو آپ کی انڈسٹری ہے اسپیشلی فیشن انڈسٹری, ماڈلز, وہاں تو لڑکے محفوظ نہیں ہیں وقار زکا صاحب, وہاں تو لڑکے کو نہیں چھوڑا جاتا. آپ زیادہ تر دیکھیں نا فیشن انڈسٹری میں کیا ہے, سارا گیزم ہے. جو قوم لوط کے ساتھ ہوا, ہم پڑھ کے بھی دیکھ کر بھی ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے, اس لیے کہ ہم اللہ پہ یقین شاید نہیں رکھتے, ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں. ٹھیک ہے, آپ کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, آپ کو سارا کچھ پتہ ہے, آپ بچے نہ بنیں. بہت کم ہے جو اپنی محنت پہ آگے آئے ہیں, بہت کم ہے وہ. یا پھر زیادہ تر اب اوپر سے اپروچ آتی ہے, اوپر سے پرچی سسٹم آتا ہے, تو ان لڑکیوں کو عزت کے ساتھ کام ملتا ہے, ان مردوں کو بھی عزت کے ساتھ کام ملتا ہے. یا پھر آپ کسی آلریڈی کسی ہیرو ہیروئن کے بچے ہوں تب آپ کو کام ملے گا. میرٹ کی بیس پہ تو جی بہت کم لوگوں کو کام ملتا ہے. آپ لوگ تو آنے ہی نہیں دیتے آگے, آپ لوگ کہاں آگے آنے دیتے ہیں. کاسٹنگ ڈائریکٹر سے لے کر ڈائریکٹر اور تمام لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں, پروڈیوسر. تو یہ کیا ہے,
آپ کو سارا کچھ پتہ ہے، پلیز اس طرح کی باتیں نہ کریں، مہربانی کریں. اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے گا، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں حق اور سچ پہ اسی طرح ڈٹی رہوں، قائم رہوں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ